نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات آج چونکہ ہر جمعرات کو درس اخلاقیات ہوتا ہے اور اخلاقیات کے لیے جس کتاب کا اب درس جاری ہے وہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور عالم کتاب بند نامہ ہے. تو اس کی کچھ دروس میں نے پہلے عرض کر دی ہے اور آج جہاں سے یہ سلسلہ رمضان سے پہلے جہاں پر پہنچا تو وہاں ہی سے آگے چلائیں گے. آپ نے پہلے اللہ رب العزت کی حمد بیان فرمائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کی اور اب در فضیلت ائمہ دین مجتہدین، وہ ائمہ کے جنہوں نے دین میں اجتہاد کیا ان کی عظمت و فضیلت کے بیان میں. یاد رکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں. اور اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور ہمیں حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اور تم اس کو فالو کرو، اس کی اتباع کرو، اس کو اپناؤ. صحابہ کرام ام المومنین سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور عرض کیا کہ ہمیں بتائیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پبلک لائف تھی، یعنی جو عام انسانوں کے ساتھ آپ کا جو معاملات تھے وہ تو ہم جانتے ہیں جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لیکن جو گھر میں جو آپ کی زندگی کے گوشے اور پہلو ہم سے اوجل ہیں، آپ ان کے بارے میں بتائیں کہ آپ گھر میں کیسے تھے. تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن حکیم کی آیت نہیں پڑھی اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہے آپ گھر میں ہوں چاہے آپ بازار و باہر ہوں، آپ کی زندگی قرآن حکیم کی تعلیمات کا نمونہ تھی. تو قرآن حکیم کی عملی تشریح اور تفسیر بیان فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ کیا، جو صحابہ اکرام کو آپ نے جو بھی اپنی زندگی میں جو کچھ بھی آپ کے سامنے کسی نے کیا تو تمام چیزوں کی تشریح کی ہے ائمہ مجتہدین نے. اور یہ 4 امام ہیں. اب اسی کا نام فقہ ہے. بعض لوگ سمجھتے جی بڑا مسکین بن جانا اور لوگوں کے سامنے بلی بن جانا اس کا نام اخلاق ہے. بھائی اس کا نام اخلاق نہیں ہے. مسکین بننے کا نام اخلاق نہیں ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بااخلاق نہیں کہیں گے؟ آپ نے سزائیں بھی نافذ فرمائی ہیں، آپ نے جنگیں بھی کی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے بھی ہوا کرتے تھے، آپ نے سخاوت بھی فرمائی ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بس اسی کا نام اخلاق ہے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ کیا، جو آپ کے سامنے ہوا لیکن آپ نے پھر اس کسی انسان کو منع نہیں کیا، اس کی جو تشریح، چونکہ یاد رکھ لیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ اگر ہر آدمی اس کی تشریح کرے تو اس کے بس کی بات نہیں ہے. بالکل میں عرض کرتا ہوں یہ ہر بس کی. بڑے بڑے محدثین پھر ائمہ دین کی تقلید نہ کرتے
چونکہ ان کے پاس احادیث کا بہت وسیع ذخیرہ تھا، وہ جانتے تھے کیا کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے باوجود وہ تقلید کرتے تھے۔ کیوں؟ انہیں پتہ تھا ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کا جو وہ تو ہمیں یاد ہیں، لیکن اس کے تہ میں جو کوئی حکمتیں ہیں ہم ان سے بے خبر ہیں، اور ان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی جو تشریح کی ہے، جو اس کی وضاحت کی ہے، وہ ائمہ دین نے کی ہے، ائمہ مجتہدین نے کی ہے۔ اور اس کا جو مین، وہ میں عرض کر کے انشاءاللہ اب آتا ہوں، اس کے جو مین پارٹس ہیں وہ یہ ہے کہ جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، ایک ہے عقائد، اعتقادات، پھر اس کے بعد ہے ایمانیات، اس کے بعد ہے عبادات، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، اور اس قسم کی ساری چیزیں ہیں، کفارات ہیں، اور اس کے بعد ہیں معاملات، نکاح ہے، اولاد ہے، اور آگے رشتہ داریاں ہیں، یہ بہت ایک وسیع۔ اور اس کے بعد اسی میں آ جاتے ہیں بزنس، کاروبار، پیسہ کمانا، گھر کے نظام کو چلانے کے لیے کیا جائز ہیں کیا ناجائز ہیں، یہ ساری ایک معاملات کے ضمن میں ایک بہت وسیع علم کا ذخیرہ ہے۔ اور پھر حدود کہ قوانین کو نافذ کیسے کرنا ہے، اور اگر کوئی آدمی قانون کو توڑتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، جس کو حدود و تعزیرات کہتے ہیں۔ اور پھر اس دنیا میں سارے لوگ تو مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، تو ایک مسلمان کو بطور فرد اور بطور اسٹیٹ، حکومت، دوسرے دنیا کے انسانوں کے ساتھ تعلقات کو کیسا رکھیں گے، کیا چیزیں ان کے ساتھ معاملات یا کیسے تعلقات رکھ سکتے ہیں، اور کیسے تعلقات رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ممنوعات ہیں۔ پھر تو یہ ساری چیزیں، اور یہ پوری زندگی کے پورے نظام زندگی کو، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی بس یہ چار ہی کیوں ہیں، ان کے علاوہ نہیں ہیں، صحابہ کرام نہیں تھے، یہ لوگ سوال کرتے ہیں اب یہ چار کی تم بات کیوں کرتے ہو، ان کے علاوہ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ میں اس کا جواب سن لیں، یہ چار وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جنہوں نے دین کی ایمانیات، عبادات، معاملات، اور اس کے آگے پھر حدود، تعزیرات، نیشنل انٹرنیشنل تمام تر چیزوں کو، جو پورے نظام زندگی کو جنہوں نے مرتب کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اس کو ان کے شاگردوں نے انہوں نے محفوظ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے علاوہ کسی کا کام محفوظ نہیں ہے، کسی کا بھی کام محفوظ نہیں ہے۔ آج تک آپ نے سنا کہ کسی صحابہ کرام میں سے کسی نے کتاب لکھی ہے اور وہ کوئی کتاب اویلیبل ہے، یا باقی بڑے بڑے ائمہ دین ہیں انہوں نے پورے دین کی تشریح کی ہو؟ تو چونکہ وہ ایک الگ، اب بات یہ ہے جی اخلاق کہتے کس کو ہے، جو کچھ انہوں نے لکھا اسی کو احسن طریقے سے، دا بیسٹ وے، اس پر عمل کرنا اخلاص نیت کے ساتھ، اسی کا نام اخلاق ہے۔ اخلاق کا معنی یہ نہیں ہے کہ بگی بلی بن جاؤ، اخلاق کبھی کبھی سختی کرنا بھی اخلاق ہوتا ہے، اور کبھی کبھی نرمی کرنا بھی اخلاق ہوتا ہے۔ صرف نرمی ہمیشہ نہ سختی اچھی ہے، نہ ہمیشہ سختی اچھی ہے، نہ ہمیشہ معافی اچھی ہے، اور نہ ہی ہمیشہ سختی اچھی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کہاں، کس کے ساتھ کیا کیا جائے گا،
تو وہ سارے اس لیے آپ نے فرمایا امامان کردند اجتہاد رحمت حق بر روان جملہ باد۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ائمہ دین جنہوں نے محنت کر کے پورے دین کی تشریح کی، اس کی وضاحت کی، بتایا یہ ہے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ ہے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیونکہ دین میں، اسلام میں بہت سے ایسے معاملات ہیں، بہت سے ایسے معاملات ہیں، قرآن پاک میں بھی ہیں، حدیث پاک میں بھی ہیں، جن کی تشریح کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے عام انسان کے لیے کہ ہم اس کو کہہ دیں کہ یہ لو قرآن پاک اور تم یہ فیصلہ کرو کہ عمل اس آیت پر کیا جائے گا یا عمل اس آیت۔ میں صرف ایک مثال دے کر آگے چلتا ہوں، چند آیات کے وقفے کے ساتھ ہے یہ آیت ہے، بس ایک پیج پر ایک آیت ہے، دوسرے پیج پر آپ کو دوسری آیت مل جائے گی۔ جس عورت کا شوہر وفات پا جائے، ایک آیت کہتی ہے کہ اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، اور دوسری آیت کہتی ہے اس کی عدت ہے 1 سال۔ دونوں آیتیں قرآن پاک کی ہیں۔ کیا کوئی عوام میں کسی کو اتنی ہے ہمت کہ وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ 4 مہینے 10 والی پر عمل کریں گے یا سال والی پر عمل کریں گے، اور یہ فیصلہ کریں ان دونوں آیتوں میں؟ اس طرح کی اور کئی آیتیں ہیں کہ جو عام انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ اس بات کو تشریح کر سکے کہ کن آیات پر عمل کیا جائے گا اور کن آیات پر عمل نہیں ہوگا۔ اور یہ یاد رکھنا، اسی لیے ناصر اور اس کو قرآن پاک نے خود بیان کیا ہے، یہ بھی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ شاید لوگوں نے گھڑ لیا ہو، گھڑا ہوا نہیں ہے۔ قرآن پاک نے خود کہا کہ اس میں ناسخ بھی آیتیں ہیں، منسوخ بھی آیتیں ہیں۔ بہرحال تو چونکہ اس طرح کے بہت سے معاملات حدیث میں بھی ہیں، قرآن پاک کے آیات میں بھی ہیں، ویسے بھی اس کے علاوہ بہت سی گہرائیاں ہیں۔ تو فرمایا وہ ائمہ دین کے جنہوں نے اجتہاد کیا، اللہ کی رحمت ہو ان کے ارواح پر، اور ان ائمہ میں سے ابو حنیفہ بدھ امام باصفا آن سراجان امتان مصطفیٰ، ان ائمہ دین میں سے سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو باصفا ہیں، جنہوں نے ساری زندگی للہیت، اللہ کے رضا کے لیے دین کی وہ خدمت کی ہے کہ قیامت تک ان کے علم کا سورج نصف النہار پر ہمیشہ چمکتا رہے گا جب تک یہ کائنات باقی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کا نام باقی رہے گا، کیوں کہ آپ نے دین کی خدمت کی ہے۔ اور فرمایا سراج امتان مصطفیٰ، امام اعظم امام ابو حنیفہ کی حیثیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہی ہے جو آسمان پر سورج کی حیثیت ہے۔ کوئی دوسرا سورج ہے آسمان پر؟ آسمان پر سورج ایک ہی ہے، باقی سب کے سب اسی سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اور اگر کوئی دوسرا ہے بھی ہے جس کی اپنی روشنی ہے تو وہ سورج کے مقابلے میں نہیں ہے۔ فرمایا امام اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سورج ہیں، کوئی بھی آپ کے پائے کا نہیں ہے۔ بعد فضل حق کرینے جانے او، شاد باد ارواح شاگردان او۔ فرمایا کہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ان کے جان کا ساتھی ہو، اور ان کے جو پاکیزہ شاگرد ہیں ان کے روح بھی اللہ تعالیٰ جنت میں انہیں مسرتیں، خوشیاں، شادمانی عطا فرمائے۔ کون ہے آپ کے شاگرد جنہوں نے آپ کا کام پھر آگے محفوظ کیا، پھر آگے آج تک امت کو دیا؟ صاحبش بو یوسف قاضی شدہ واز محمد ظلمن راضی شدہ۔ فرمایا آپ کے ساتھی ہیں حضرت امام ابو یوسف جو قاضی القضاء بنے، چیف جسٹس آف دی اسلامک اسٹیٹ کے تھے جو، اور پھر حضرت امام محمد ہیں
جن پر خدا راضی تھا، فقہ حنفی کو کمپائل کرنے والے، تدوین کرنے والے، جمع کرنے والے، جو کچھ امام صاحب نے فیصلے فرمائے تمام کو کتابی شکل میں جمع کرنے والے امام محمد علیہ الرحمہ، اتنا بڑا کام ہے۔ اور فرمایا شافعی ادریس و مالک و با ظفر یافت ذیشاں دین احمد زیب و فر۔ اور پھر امام شافعی علیہ الرحمہ ہیں، امام مالک ہیں، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ظفر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بڑی اللہ نے قوت عطا فرمائے، بڑی حسن و جمال عطا کیا، خوبصورتی عطا کی، طاقت و قوت عطا کی۔ مسلمان کسی بھی مسئلے میں کسی کے بھی کوئی محتاج نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں، دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں، پارلیمنٹس، کورٹس، یہ سارے مل کر بھی سینکڑوں سالوں سے جن کا کام ہے، یہ سارے سینکڑوں سالوں کی محنتیں بھی ملا لیں نا، یہ مل کر بھی امام اعظم امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے کام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا احمد حنبل کے بود او مرد حق، در ہما چیز از ہما بردہ سبق۔ اور پھر امام احمد بن حنبل کمال وہ مرد حق تھے کہ علم میں، عمل میں، شجاعت میں، استقامت میں، ہر مسئلے میں جو سب سے آگے نکل گئے۔ سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل کی شخصیت، یہ تمام ائمہ دین کی شخصیات کو مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے ان کے۔ فرمایا روح شاں در صدر جنت شاد باد، کثر دی از علم شاں آباد باد۔ آپ دعا فرماتے ہیں یا اللہ پاک ان ائمہ دین کی روح جنت کے اعلیٰ علیین میں جب قیامت کا روز ہو تو اعلیٰ علیین میں ان کو مقام عطا فرمانا، اور ان کے روح کو خوش رکھنا کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی ہے۔ یہ چار امام ہیں، ان میں سے کسی کی تقلید کرنا واجب ہے۔ اہل سنت و جماعت صرف وہ ہے کہ جو ان چار میں سے کسی کی تقلید کرے۔ جو ان میں سے کسی کا مقلد نہیں ہے، وہ اگرچہ اپنے آپ کو کہتا بھی پھرے، یہ متفقن فیصلہ ہے کہ وہ سنی نہیں ہے، وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، سنی وہی ہے، یا وہ امام شافعی کا مقلد ہوگا، یا امام اعظم امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوگا، یا امام مالک کا، یا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اب آگے انشاءاللہ العزیز جو آئندہ دروس آئیں گے، یہ اس کی بنیاد ہے، دین کی بنیاد، فقہ کو چھوڑ کر۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ بات ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے بندو، فقہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ بس ویسے مسکین بننے کا نام اخلاق نہیں ہے۔ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، اس زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو اسی کالم میں ڈالنے کا نام تصوف ہے، اسی کا نام اخلاق ہے۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ انسان کرے، پتہ پھر چلے یہ فقہ کیا چیز ہے اور یہ ضروری کیوں ہے۔ اخلاق اسی کا نام ہے۔ فقہ کی صحیح معنی میں، صحیح نیت کے ساتھ، یعنی انتہا درجے کی اس پر عمل کرنا، بس اسی کا نام اخلاق ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔